لیے کہ وہ اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ جو میرے لیے چھوڑتا ہے میں اس کے منہ کی خوشبو کو مشک سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں، یعنی سب سے قیمتی خوشبو سے بھی پسند کرتا ہوں۔ اگلا جملہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا سنیے، فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا فرماتا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا فرماتا ہوں۔ یہ جملہ قابل غور ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، صدقات اللہ کے لیے ہیں۔ جب یہ تمام اللہ کے لیے ہیں تو پھر روزے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ۔ آخر کوئی نہ کوئی مفہوم اور معنی تو یہ رکھتا ہے۔ باقی عبادات کس کی ہیں؟ اللہ کی ہی ہے۔ پھر ان میں سے صرف روزے کے لیے یہ ارشاد فرمانا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، یہاں محدثین سرگرداں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے، کہ کوئی نہ کوئی معنی اور مفہوم ایسا ضرور ہے کہ جو اسے دوسروں سے الگ کرتا ہے، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود دیتا ہوں، حج میرے لیے اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ روزے کے لیے یہ ارشاد فرمانا اس کا مطلب ہے اس میں خاص کوئی بات ہے۔ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کے معنی 6 معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی یہ بیان فرمایا بیان کثرت کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا فرماتا ہوں۔ بیان کثرت کا کیا معنی؟ فرماتے ہیں کہ بیان کثرت کا معنی یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی چیز کے اجر کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے تو پھر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کام باقی کاموں جیسا نہیں ہے اور اس پہ جو اجر میں دوں گا وہ بھی باقی اجروں جیسا اجر نہیں ہوگا۔ بادشاہ جب اپنی طرف کسی شے کو منسوب کرتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، تو آپ دیکھیں بادشاہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس نے آگے کرندے لگائے ہوتے ہیں کہ وہاں بندہ کام کرتا ہے، فلاں مزدور کو اتنی مزدوری دے دو، فلاں مزدور کو اتنی مزدوری دے دو۔ اب ایک مزدور کام کرے اور بادشاہ کہے اس مزدور کو مزدوری میں خود دوں گا، تو اس کا مطلب ہے نہ وہ مزدور عام مزدوروں جیسا ہے، نہ اسے دی جانے والی مزدوری عام مزدوری جیسی ہے۔ علامہ عینی کہتے ہیں سمجھیے یہاں بادشاہ کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کا رب قدیر خود ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے دار کا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماتا ہوں۔ کہ بتانا مقصود ہے نہ روزہ آپ عبادتوں جیسا ہے اور نہ روزہ رکھنے والا شخص بھی آپ شخصوں جیسا رہ جاتا ہے۔ الصیام لی وانا اجزی بہ۔ اگلا جملہ سنیے، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ باقی اعمال بھی اسی کے ہیں لیکن یہ خاص روزے کے لیے ارشاد فرمانا الصیام لی وانا اجزی بہ، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے لا یقع فی الریا، کا روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ریا واقع نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ جس طرح باقی عبادات میں ریاکاری واقع ہوتی ہے اس طرح اس میں ریاکاری واقع نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ جتنا اخلاص والی عبادت ہے